اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اخلاق خانوادے کہ جس کے مصنف علامہ ابراہیم امینی ہیں اور جس کا ترجمہ خانم اندلیب زہرا کامون پوری نے کیا ہے۔ خاندان کا اخلاق، خوشگوار زندگی کے ذرعی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے فرصت کے اوقات کو ضائع نہ کیجیے۔ خانہ داری کے کام کاج اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک خاتون اگر ان فرائض کو اچھی طرح سے انجام دینا چاہے تو اس کا زیادہ تر وقت اسی میں صرف ہو جاتا ہے، خصوصاً اگر چھوٹے بڑے اوپر تلے کے کئی بچے بھی ہوں۔ اس کے باوجود عورتوں کو تھوڑی بہت فرصت تو مل ہی جاتی ہے۔ ہر شخص فرصت کے اوقات کو مختلف طریقے سے گزارتا ہے۔ کچھ خواتین ان اوقات کو یوں ہی برباد کر دیتی ہیں اور کوئی سود مند کام انجام نہیں دیتی، یا بغیر کسی مقصد کے سڑکوں کے چکر لگاتی رہتی ہیں، یا کوئی دوسری عورت مل جاتی ہے تو اس سے باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں، یا ایسے گانے سنتی ہیں کہ جن سے سوائے اعصابی کمزوری اور اخلاقی گراوٹ کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگ یقیناً نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ اول تو فرصت کے اوقات بھی انسان کی عمر میں شمار ہوتے ہیں اور ان کو تلف کر دینا پشیمانی کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی مختصر ہوتی ہے کہ ابھی آنکھ کھلی نہیں کہ بند کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ حیرت کا مقام ہے، اگر تھوڑا سا پیسہ کھو جاتا ہے تو ہم افسردہ و غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن عمر عزیز کو تلف کر کے ہمیں کوئی غم محسوس نہیں ہوتا۔ ایک عاقل انسان اپنی گراں بہا عمر کے گھنٹوں بلکہ لمحوں کو بھی غنیمت سمجھ کر ان سے زیادہ استفادہ کرتا ہے۔ فرصت کے اوقات کو کس قدر مفید و بامقصد بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بیکار بیٹھنا خود نقصان دہ ہے اور اس کے برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بہت سی نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں جن کی اکثر عورتوں کو شکایت رہتی ہے، خالی اور بیکار رہنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیکار آدمی کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور غم غصہ اعصاب کو کمزور اور روح کو بے چین کرتا ہے۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جو کام میں غرق رہتا ہے، اور وہ انسان بدقسمت ہے جو خالی بیٹھا رہتا ہے اور اپنی خوشبختی اور بدبختی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ کاموں میں مشغول رہنا بہت فرحت بخش عمل ہے۔ بیکار لوگ زیادہ تر مضمحل اور افسردہ رہتے ہیں۔ کیا یہ چیز باعث تأسف نہیں کہ انسان اپنی قیمتی زندگی کو بیکار برباد کرے اور اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہ کرے؟ پیاری بہنوں، آپ بھی اپنی فرصت کے اوقات سے اگرچہ کم اور مختصر ہی کیوں نہ ہوں، بے شمار فائدے اٹھا سکتی ہیں۔ علمی و ادبی کام کر سکتی ہیں۔ اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے شوہر سے مشورہ کر کے ایک مضمون کا انتخاب کر لیجئے، اس مضمون سے متعلق کتابیں فراہم کیجئے اور فرصت کے لمحات میں ان کا مطالعہ کیجئے، اور روز بروز اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کیجئے۔ مضمون کا انتخاب خود آپ کے ذوق سے تعلق رکھتا ہے۔ فزکس، کیمسٹری، ہسٹری، نجوم، سائیکالوجی، سوشالوجی، قانون، تفسیر قرآن، فلسفہ و کلام، علم اخلاق، تاریخ و ادب، ان میں سے کسی بھی مضمون یا کسی دوسرے مضمون کا انتخاب کر سکتی ہیں اور اس پر تحقیق مطالعہ کر سکتی ہیں۔ جب آپ کتاب پڑھنے کی عادی ہو جائیں گی تو کتاب کے مطالعے میں آپ کو لذت محسوس ہوگی اور اس حقیقت کو درک کر لیں گی کہ کتابوں میں کس قدر دلچسپ اور عمدہ مطالب موجود ہیں۔ اس طرح آپ بہترین طریقے سے سرگرم عمل بھی رہ سکتی ہیں اور تفریح کا لطف بھی لے سکتی ہیں۔ روز بروز آپ کے فضل و کمال میں اضافہ ہوگا، اور اگر ہمت سے کام لے کر اس عمل کو جاری رکھا تو اس سبجیکٹ میں مہارت پیدا کر سکتی ہیں اور قابل قدر علمی و ادبی خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ مقالے لکھ کر اخبار و رسالے میں شائع کرا سکتی ہیں، مفید کتابیں لکھ سکتی ہیں،
تاکہ آپ کی ذہنی و قلمی کاوشوں سے دوسرے بھی استفادہ کریں۔ اس وسیلے سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا اور آپ کا شمار ایک قابل فخر ہستی میں ہوگا۔ اس کے ذریعے آپ کو آمدنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے کام انجام نہیں دیے جا سکتے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اگر کوشش و ہمت سے کام لیں تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ عظیم خواتین نے جو گراں قدر آثار و کتب بطور یادگار چھوڑے ہیں وہ بیکار رہتی تھیں۔ جی نہیں، وہ بھی گھر کے کام کاج انجام دیتی تھیں، لیکن اپنے خالی اوقات کو یوں ہی تلف نہیں کرتی تھیں۔ مسز ڈورتھی کارنیجی جو گراں قدر کتاب کی مصنفہ ہیں اور ان کی کتاب بہت مقبول ہوئی اور بڑی تعداد میں فروخت ہوئی ہے، ایک گھریلو خاتون تھیں۔ اپنے امور خانہ داری کو بخوبی انجام دیتی تھیں اور سائنسی تحقیقات میں اپنے شوہر ڈیل کارنیجی کی مدد بھی کرتی تھیں اور خود بھی مطالعہ و تالیف میں مشغول رہتی۔ وہ لکھتی ہیں، میں نے اس کتاب کا بڑا حصہ روزانہ جب میرا چھوٹا بچہ سو جاتا تھا تو 2 گھنٹے کی مہلت ملنے پر لکھا ہے۔ بہت سے ضروری مطالعہ میں اس وقت انجام دیتی تھی جب میں بیوٹی سیلون میں اپنے بال سکھانے کے لیے بال سکھانے والی مشین کے نیچے بیٹھتی تھی۔ مشہور و معروف دانشوروں اور مصنفوں کی صف میں ایسی عظیم خواتین بھی ملتی ہیں جنہوں نے زبردست علمی خدمات انجام دی ہیں اور عظیم آثار بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمت و استقامت سے کام لیں تو مردوں کی دوش بدوش ترقی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے شوہر محقق و دانشور ہیں تو آپ علمی کاموں میں ان کی مدد کر سکتی ہیں یا مشترکہ طور پر تحقیق و مطالعہ کا کام بھی کر سکتی ہیں۔ کیا یہ افسوسناک بات نہیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد اپنی سالہ سال کی محنت کو یوں ہی گنوا دے اور پڑھنے لکھنے سے دستبردار ہو جائے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم و دانش سے بہتر کوئی خزانہ نہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے شب و روز کو علم حاصل کرنے پر صرف کرے، خدا کی رحمت اس کے شامل حال رہے گی۔ البتہ اگر آپ کو مطالعہ کا شوق نہیں ہے تو کوئی ہنر یا دستکاری سیکھ لیجئے اور فرصت کے وقت اس میں مشغول رہیے۔ مثلاً سلائی، کڑھائی، بنائی، ڈرائنگ، کپڑوں اور کاغذوں کے پھول بنانا وغیرہ کارآمد ہنر ہیں۔ ان میں سے جو آپ کو پسند ہیں ان میں مہارت پیدا کیجیے اور اسے انجام دیتی رہیے۔ اس طریقے سے آپ کا وقت فالتو باتوں میں ضائع نہیں ہوگا، آپ کا ذوق و ہنر بھی ظاہر ہوگا۔ اس سے آپ کی آمدنی بھی ہو سکتی ہے اور اپنے گھر کے بجٹ میں مدد کر سکتی ہیں۔ اسلام میں دستکاری کے کاموں کو عورتوں کے لیے اچھا مانا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سوت کاٹنے کا کام عورتوں کی سرگرمی کے لیے اچھا ہے۔ خدا حافظ، سلام علیکم اور بہت بہت التماس سے دعا۔